ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص۔ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و کنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اس امت کی خاطر بہت سے زخم سہے، تکالیف برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کو پورا کیا۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک صلاحیت کی وجہ سے ممتاز کیا ہے۔ ہر بندہ وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لکھائی میں اچھا ہو تو پڑھائی میں بھی اچھا ہو۔ ہر انسان جس کا حافظہ ٹھیک ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ ہر انسان جو اچھے اخلاق کا مالک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہو۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے، ان کے جو فضائل مناقب ہیں ان کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں ہم نے بعض اپنے رسولوں کو بعض کے اوپر زیادہ فضیلت دی، کچھ زیادہ فضیلت والے ہیں، کچھ پیغمبری کے اندر عہدے کے اندر برابر ہے، لیکن فضیلت تھوڑی سی کم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء و رسل ہیں ان میں 5 پیغمبر جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، جنہیں قرآن نے اولو العزم کہا ہے، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 5 پیغمبر جن کو قرآن نے اولو العزم پیغمبر کہا، ان کو باقی انبیاء کے اوپر فضیلت دی، فوقیت دی۔ اب ان سب سے بڑھ کر کے ان 5 سے بھی اعلیٰ، ان 5 سے عرفہ سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفاوت ہے، یہ فضیلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام رکھے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسانیت ہے ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ مقام اپنے پیغمبر کے صحابہ کرام کو عطا کیا ہے۔ جس طرح میرے پیغمبر سارے انبیاء کے اوپر فوقیت والے سید الانبیاء، اسی طرح میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والے، میرے پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑنے والے، میرے پیغمبر کے سفر و حضر کے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، میں مخلوقات کا لفظ بول رہا ہوں، ان میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے خصائص، اپنے فضائل کی وجہ سے ایسا مقام عطا کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے اندر اتنا پوٹینشل تھا، میرے اندر جو ہے نا وہ ٹیلنٹ تھا تو میں یہاں آیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور انتخاب ایسا ہے کہ وہ معیار ہے، ان کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق اگر زندگی ہے تو رب کہتے ہیں قبول ہے، اور اگر ان کے ایمان کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک دلائل کی روشنی میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بھی انسان کو ہم صحابی سمجھتے ہیں وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آخری صحابی سیدنا عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں، ہم ساروں کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں، انسان تھے، غلطی کا امکان تھا لیکن مغفور ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، غلطی ہوئی ہے لیکن رب نے سب کو معاف کر دیا۔ ایسا نہیں کہتے کہ سارے انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا کھینچا اللہ کے پیغمبر کا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، اللہ کے پیغمبر ہم حق پہ نہیں ہیں، آپ ساری باتیں کفار کی مانتے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم حق پہ، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول۔ فرمایا پھر کیسے آپ ساری باتیں ان کی ماننے جا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ان باتوں کو قبول کر رہا ہوں، اور ساری عمر ندامت، پشیمانی اور اپنے آپ کو ہیٹ سمجھا سیدنا عمر کہ عمر تیرے اندر اتنی جرت،
کہ تو نے نبی کے کپڑے کو کھینچا، ان کی بات کے اوپر سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مغفور معاف کیا ہوا. اور یہی عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، اے عمر میں جنت کے اندر آپ کا محل خود دیکھ کر کے آیا ہوں، میرا دل کیا کہ میں تیرے محل کے اندر جاؤں، دیکھ کر کے آؤں، لیکن اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. اور سیدنا عمر کہنے لگے اغار علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر غیرت. بہرحال اس کو ضمناً ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، غلطی ہے لیکن مغفور ہے، معاف کیے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ بدر ہوئی، اللہ کے پیغمبر کے اوپر فرشتے اترے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا اللہ کے پیغمبر بدر والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں آج کے بعد بدر کے مقام پہ شریک ہونے والے صحابہ وہ کوئی بھی عمل کریں اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. صحابہ ہمارا ان کے بارے میں نظریہ، اگر آپ سچی بات ہے میں اس موضوع کو صرف لے کر کے چلوں تو انتہائی وسیع و عریض. آپ یہ دیکھیں سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ بدر کے اندر شریک ہوئے، اور جب فتح مکہ کا موقع آیا اللہ کے پیغمبر نے ساری تیاری کی، سارا کچھ ڈیزائن کیا، اس انداز سے جائیں گے، کیسے جا کر کے وہاں ہم نے پڑاؤ کرنا ہے، پلاننگ کیا ہے. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیتے کفار کو، اہل مکہ کو، کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ جنگی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ یہ غداری تھی. دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ پیغمبر کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیک کیا جا رہا ہے، لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر سنبھال کے رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا واقعہ ہے، سیدنا علی کو بھیجا، فلاں عورت جا رہی ہے فلاں جگہ پہ ہوگی، وہاں پہ خط ہے اس کے پاس، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے وہ خط لے کر کے آنا ہے. وہ خط لے کر کے واپس ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. جب پتا چلا تو وہ اوپر لکھا ہوا ہے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی طبیعت کہنے لگے اللہ کے پیغمبر حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگرچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ پیغمبر کی بات کی پاسداری نہیں ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان تھا، لیکن یہ وہ صحابی ہے جو بدر کے اندر شریک ہوا تھا، میرے رب نے اس کو معاف کر دیا. صحابہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا عقیدہ، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن مغفور ہے، اللہ نے معاف کر دیا. اس کی میں چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد سارے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور ٹٹولنے کے بعد پایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین دل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے، آخری نبی بنانے کے لیے، خاتم النبیین بنانے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی ماننا ضروری ہے، آخری نبی ماننا ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے بات کو سمجھایا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک محل بنایا، خواب میں اللہ کے پیغمبر کو بتلایا گیا، سکھلایا گیا، اس محل کو بہترین انداز سے بنایا گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی گئی. اب جو بھی وہاں سے گزرتا کہتا کیا خوبصورت محل ہے، کس قدر اچھا محل ہے، یہ ایک اینٹ بھی پوری ہو جائے، محل مکمل ہو جائے، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اینٹ بھی مکمل ہو گئی، اب نبوت کے اس محل میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں. فَابْتَعَثَهُ لِرِسَالَتِهِ، اللہ کے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل کے بعد دوبارہ دلوں کو ٹٹولا، دوبارہ دلوں کو پرکھا کہ کیسے ہیں یہ دل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرُ قُلُوبِ الْعِبَادِ. پھر اللہ نے پایا کہ اللہ کے پیغمبر کے اصحاب کے دل وہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین. اب آپ اندازہ کریں یہاں جو لفظ آیا ہے وہ اصحاب آیا ہے، اور آپ صاحب علم جانتے ہیں کہ صحابی ایک صحابی کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب سارے کے سارے جمع کا صیغہ،
اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کے دلوں کو. اب یہاں کوئی شخص کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں صحابی تو مانتا ہوں فلاں کو، لیکن جو ہے نا اس کا معاملہ وہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے غداری کر دی، انہوں نے فلاں کر دیا. اور خاص طور پہ مظلوم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں یہ ظالم لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کے بعد اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا ہے، اور اسی وجہ سے فجعلهم وزراء نبیہ، اسی وجہ سے میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بنایا ہے، اللہ کے پیغمبر کے وزیر بنایا ہے. اور معزز سامعین کرام، اللہ نے پھر ان کو وزیر ہی نہیں بنایا بلکہ ان کو ایک آئیڈیل رول ماڈل مقرر کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے کر کے آؤ گے جیسے میرے صحابہ کا ایمان تھا تو تم ایمان والے ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ تم ہدایت یافتہ نہیں. معزز سامعین کرام، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی تو مانتے ہیں لیکن ان کو جنتی نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک، ہم صحابی تو مانتے ہیں ان کو جنتی نہیں مانتے. اور میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ آپ آج کے جمعہ میں جو اعتراضات ہیں ان کی ذات پہ وہ بیان کرو. مناقب آپ سنتے رہتے، اور صحابہ کے مناقب بیان کرنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھا، ان کے مناقب ہر انسان کو پتہ. میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں سوال کرے، کوئی آپ ان کے اوپر اعتراض کرے، آپ کو اس کا جواب پتا ہو، پتا چلے کہ ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے. سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے. یہ سب سے پہلی بات کہی جاتی ہے. ہم شروع سے لے کر کے چلیں گے اور ان کی بادشاہت ہے وہاں تک میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلی بات ان کے صحابیت کے اوپر، ان کے اسلام لانے کے اوپر کہ نعوذ باللہ من ذالک تلوار کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس وجہ سے پڑھا کہ کہیں میں قتل نہ کر دیا. پہلی چیز ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ایسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابی کا درجہ ایسے بندے کو دے دے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اگر کوئی شخص ایسا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اس طرح کا اسلام والا معاملہ ہو، اللہ کہتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے پیغمبر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لیس علیک ھداھم، اے پیغمبر آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے اور جا کر کے کہا ابو طالب کے پاس کہ آپ اسلام لے کر کے آ جائیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں. لوگ کہتے ہیں نہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ڈر کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے منتیں کر رہے ہیں اپنے چچا سے کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے ہاں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا، اللہ کے ہاں تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جاؤں گا. لیکن میرا رب جب تک ہدایت نہ دے ہدایت آنا ممکن ہے نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مان لیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کوشش محنت کرتے رہے حتیٰ کہ یہاں تک کا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میرا رب نہ چاہے کوئی انسان کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتے. تو میرے رب نے جب چاہا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اللہ کے پیغمبر خواہش یہ ہے، کوشش یہ ہے یہ سردار قریشی سردار یہ کلمہ پڑھ لیں. اور اللہ کے پیغمبر ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ماتھے کے اوپر تھوڑے سے شکن آ گئے، ماتھے کے اوپر بل آ گئے کہ میں سرداروں کو کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام لے آئیں، محنت کر رہا ہوں کہ مسلمان ہو جائیں، اور یہ میرا غریب سا بھی ہے جب یہ آئے گا تو یہ سارے اٹھ جائیں گے. اللہ نے کیا کہا عبس وتولى ان جاءه الاعمى. کہ پیغمبر آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو کلمہ پڑھا دے. میرے رب نے نہیں لکھا. ابو جہل کس حالت میں مرا ہے، عتبہ کس حالت میں مرا ہے، شیبہ کس حالت میں مرا ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اے پیغمبر یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. میں چاہوں آپ چاہیں جب تک میرا رب نہ چاہے ہدایت نہیں مل سکتی. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہدایت میرے رب نے عطا کی
اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الزامی جواب میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے رکھا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہونا میرے رب کا انتخاب ہے، اگر اللہ نہ چاہیں، پیغمبر کے چچا پیغمبر چاہیں کہ سارے قریشی سردار مسلمان ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلمت عام العمرۃ القضیہ ولقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں خود اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، جو کہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر 6 ہجری کو آئے ہیں مکہ میں عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، اور انہوں نے ظالموں نے آگے جانے نہیں دیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں یہ بات طے پائی کہ اگلے سال آپ آئیں، عمرہ کریں، 3 دن تک قیام کریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ اب اگلے سال جب اللہ کے پیغمبر خود عمرہ کرنے کے لیے آئے تو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں میں خود چل کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا، اور تب میں نے اسلام کو قبول کیا، اور میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، مسلمان یہ پہلے ہوئے۔ اب کوئی شخص کہے کہ وہ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گئے تھے، خود چل کر کے ایک انسان جائے، اور جس سال 7 ہجری میں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے گئے ہیں اس وقت کسی طرح کا کوئی جنگی ماحول نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء، کہ اللہ کے پیغمبر نے قضا کیا تھا، عمرہ پہلے کرنے کے لیے آئے، انہوں نے جاری نہیں دیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اگلے سال اللہ کے پیغمبر دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی قضائی دینے کے لیے آئے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کر کے خود اسلام قبول کیا، اور کوشش کی کہ میں اپنے والد کو یہ بات سمجھاؤں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ پھر جب اللہ کے پیغمبر دوبارہ اگلے سال 8 ہجری کو اللہ کے پیغمبر فتح مکہ کے لیے آئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، بتایا کہ اب میں پکا مسلمان ہوں، حالانکہ پہلے ہی دلی طور پر، اپنے اقراری طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہوئے، اگر یہ بات بھی تسلیم کر لیں، پھر بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہونے والوں کے لیے ایسے صحابہ جو اس کے بعد بھی مسلمان ہوئے، سب کے لیے قرآن مجید میں یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، وہ اہل ایمان تھے، مسلمان ہی نہیں، مومن کہا، مومن، وہ اہل ایمان تھے۔ آئیے سورہ حجرات ہے، اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، اس کو پڑھیے، اس کے شان نزول کو سمجھیے۔ یہ آیت اب جا کر کے آخری وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ گئے، مدینہ جا کر کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، مدینہ کے اندر فتح مکہ کے بعد، اور اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے پیغمبر کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول وہ بتلاتا ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کی آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے وقت اور اس سے پہلے جو بھی صحابہ مسلمان ہوئے ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نفرت بٹھا دی ہے، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات مسلم کر دی ہے کہ تم ایمان والے ہو، نفرت اس بات کی ہے کہ تم کفر نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کے فسق نہیں کرو گے، کبیرہ گناہ نہیں کرو گے، یہ میرے رب نے تمہارے لیے پسند فرمایا۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہوئے، پھر بھی میرے رب نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے، اور ان کے دل میں ایمان کو میرے رب نے مزین کر دیا ہے۔ یہ جو پہلا اعتراض میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب بھی رکھا ہے،
کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک کہ تلوار کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، حالانکہ بات بالکل اس کے مخالف ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان 7 ہجری میں ہوئے ہیں، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ نے اپنا اظہار جو ہے وہ 8 ہجری میں کیا ہے، مسلمان 7 ہجری میں ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ دوسری بات، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہوئے، اور جب یہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے 3 درخواستیں کی، 3 ریکویسٹ کی۔ پہلے نمبر پہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اندی احسن العرب واجملہ ام حبیبہ، اللہ کے پیغمبر میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عربوں میں سب سے خوبصورت ہے، سب سے احسن اور سب سے اجمل ہے، آپ ان سے شادی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، قال نعم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، اللہ کے پیغمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، آپ ان کو اپنا کاتب مقرر کر دیں، وحی کو لکھنے والا مقرر کر دیں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں۔ تیسری بات کہنے لگے وَتُعَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے امیر بھی مقرر کریں، حکم دیں کہ میں اب کفار کے ساتھ لڑوں جس طرح کہ میں پہلے کافر تھا تو مسلمانوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث بالکل صحیح روایت، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم۔ اب اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ کو کاتب نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اعتراض سمجھے، سیدنا امیر معاویہ کو اللہ کے پیغمبر اپنا کاتب نہیں بنانا چاہتے تھے۔ سیدنا ابو سفیان نے جب درخواست کی، جب ریکویسٹ کی، تو تب انہوں نے بات کو مانتے ہوئے ان کو مقرر کر دیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے جب بھی سوال کیا جاتا تھا اللہ کے پیغمبر اس کو عنایت کر دیتے۔ یہ اعتراض ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کو جان بوجھ کر کے زبردستی کاتب مقرر کروایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے۔ پہلا جواب، اب اس سوال کو بھی ذہن میں رکھیے، جواب کو بھی سن کے لے کے جائیے، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے اللہ کے پیغمبر مشورہ بھی کرتے، فیصلہ اگر صحیح نہ ہوتا تو اس کو رد بھی کر دیتے۔ میں آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں اور 2 میرے ساتھی، میرے بھائی چچا کے بیٹے، میں اور میرے 2 چچا کے بیٹے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ان میں سے ایک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا علی بعد ما بلاک اللہ عز وجل، اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ والی مقرر کرتے ہیں، آپ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی کو عہدہ دیتے ہیں، آپ ہمیں بھی عہدہ دیں۔ اب وہ خود جا کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ عہدے دیتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ ہمیں بھی عہدہ دیجیے۔ دوسرے صحابی، اور یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، وقال الآخر مثل ذلك، جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، اللہ کے پیغمبر ہمیں بھی کچھ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر بھیج دیں، جس طرح آپ نے سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا ہے، سیدنا علی کو آپ نے جو ہے نا وہ قاضی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ہمیں بھی اس طرح کوئی نہ کوئی عہدہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا واللہ لا نولی ھذا العمل احدا سألہ، اللہ کی قسم ہم اس بندے کو کوئی عہدہ شہدہ نہیں دیتے جو خود آ کر کے ہم سے سوال کرتا ہے، جو خود آ کر کے مانگتا ہے، تب تک ہم اس کو کوئی عہدہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں جانچ پھٹک ہوتی ہے، ہم لوگوں کو جانتے ہیں پھر ان کو عہدے ملتے ہیں۔ اب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا امیر معاویہ کو کاتب وحی بنائیے، تو بتلائیے جیسے میرے اللہ کے پیغمبر نے ان کو رد کیا ہے، کیا سیدنا امیر معاویہ کو رد نہیں کر سکتے تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر اکثریت کن کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ کے پیغمبر فاتح بن کے آئے تھے، پھر کس طرح انکار نہیں کر سکتے تھے؟ کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار نہ کر دیں؟ اللہ کے پیغمبر انکار کر سکتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، کتنی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اللہ نے کہا کہ اس فیصلے کو تبدیل کرو، میرے پیغمبر نے وہ فیصلہ کیا، لیکن
اللہ نے کہا یہ فیصلہ تبدیل کرو، اور قرآن مجید میں ایسی کئی مثالیں میرے پیغمبر نے فیصلے تبدیل کیے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھتا ہوں۔ پہلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے پیغمبر ایک صحابیہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے شہد پی کر کے آتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ۔ سوچا کہ اللہ کے پیغمبر ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے گھر میں شہد ہے، ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے گھر میں نہیں آ رہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ آپ سے نا معذفیر کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ ایک بوٹی ہوتی تھی، تو جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تو سیدہ عائشہ نے بھی یہی الفاظ کہے، سیدہ حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں نے تو شہد پیا تھا، آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی چاہت کو مقدم کر رہے ہیں؟ اللہ نے فوراً پکڑ لی ہے، فیصلہ میرے نبی کا تھا، میرے رب نے تبدیل کروایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابو سفیان سے کہہ دیں کہ میں سیدنا امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کرتا ہوں اور میرا رب اس کو ناپسند کرتا ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چچا زاد خالہ زاد بہن کا رشتہ سیدنا زید کے ساتھ کرتے، سیدہ زینب رشتہ سیدنا زید کے ساتھ کیا۔ اب سیدنا زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اب جب رشتہ کر دیا سیدنا زید نے طلاق دی، بعد میں کوئی مسئلہ بنا، اللہ نے کہا کہ آپ سیدہ زینب کے ساتھ شادی کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوا کر کے خود شادی کر لی ہے، لیکن میرے رب نے قرآن نازل کیا، اے پیغمبر آپ سیدہ زینب کے ساتھ شادی کرے۔ لوگ بات کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل کیا گیا۔ پیارے بھائیو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے پیغمبر یہ فیصلہ فرما دیں کہ میں سیدنا امیر معاویہ کو اپنا کاتب وحی بناتا ہوں، میں ان کو مقرر کرتا ہوں، اور میرا رب بھی اس پہ راضی نہ ہو اور کوئی وحی نازل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے پیغمبر فیصلہ فرمائیں اور اللہ راضی نہ ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر نے اعلان کیا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں بتلاؤ، حل بلغت، میرے رب نے میرے اوپر جو مقصد دے کر کے بھیجا تھا، جو بات، جو اسلام کی کڑی میرے اوپر نازل کی تھی، کیا میں نے سارے کے سارے اسلام کو تم پر پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا نحن نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے جو بھی ہے وہ سارا کچھ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب، آپ دیکھیں نا عبداللہ بن ابی منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ کے اندر لعاب دہن داخل کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنا پاک صاف کرتا اتار کر کے اس کو پہنا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، اللہ کے پیغمبر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں، 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا پیغمبر کہہ دے کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بناتا ہوں اور میرا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہو اور قرآن مجید نازل نہ ہو، یا اللہ کے پیغمبر کے اوپر کوئی وحی نازل نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ پہلی بات کہ جب میرے پیغمبر نے کاتب وحی بنایا تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کی پسند ہے، یہ میرے رب کی چاہت ہے، اور اسی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بنے۔ اب دوسری بات، یہ تو پہلا اعتراض ہے نا کہ سیدنا امیر معاویہ کو کاتب وحی اس وجہ سے بنایا گیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی تھی۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ چلو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا تھا، تو کہتے ہیں نہیں، وہ کاتب یہ تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے خط لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے مختلف جو بادشاہ تھے ان کی طرف، تو کہتے ہیں یہ خط لکھا کرتے تھے، باقی وحی نہیں لکھتے تھے۔ کہتے ہیں چلو یہ کاتب مان لیتے، جب دیکھا نا کہ یہاں تو بات نہیں بن رہی،
وہ حدیث سے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو کاتب مقرر کیا، تو کہتے ہیں جی یہ کاتب وحی نہیں تھے بلکہ صرف کاتب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو لکھا کرتے تھے۔ میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ دلائل کی بجائے آپ کو عقلی بات ایک بات بتاؤں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا تھوڑا سا کوئی کم عہدہ ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھے؟ یہ چھوٹا عہدہ ہے؟ ہمارے ہاں تو دنیا میں کتنے ایسے گروہ جو یہ کہتے فوت ہو جاتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتوں کا کتا ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے خط لکھنے کے لیے مقرر کریں گے، چھوٹا ہوتا ہے؟ اگر آپ صرف اسی بات کو مان لیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے خط لکھنے کے لیے ہی مقرر کیا تھا، آپ اتنی بات ہی مان لیں، تو کیا یہ چھوٹا ہوتا ہے؟ یہاں آپ کسی MNA MPA کا منشی بن جائیں، اس کے موبائل اٹھانے والا سیکٹری بن جائیں، تو آپ کی ٹوری مختلف ہو جاتی ہے۔ اور وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنے والے، ان کے خطوط کو لکھنے والے، ان کے بارے میں آپ بات کرتے، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے، یہ چھوٹا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے خطوط کے لیے مقرر کر دیا۔ باقی رہی بات کہ تم کہتے ہو صرف خط لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وحی لکھوایا کرتے تھے۔ اور عجیب بات ہے، چند لوگ کہتے ہیں جی دیکھو فتح مکہ کے موقع کے اوپر قرآن مجید اکثر نازل ہو گیا تھا، اکثر کی بجائے یہ لفظ کہتے ہیں کہ 99.99% یعنی 99.99% اسلام مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی قرآن مجید کی وحی نازل نہیں ہوئی۔ عجیب بات، دف ہے ایسے لوگوں کی عقلوں کے اوپر۔ یاد رکھیے فتح مکہ 8 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10-11 ہجری میں، 2-2.5 سال کا وقفہ، اس 2-2.5 سال میں کوئی قرآن مجید کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے 2.5 پارے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے، اور سورہ توبہ مکمل، سورہ مائدہ کا حصہ وہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد نازل کیا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ سیدنا امیر معاویہ نے کوئی وحی نہیں لکھی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا کوئی حرف نہیں لکھا۔ اسی وجہ سے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آ کر کے کہنے لگا جی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی وحی نہیں لکھی، خط لکھا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے ھذا قول ردی وقول سوء، کہنے لگے جو بندہ یہ بات کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بات کہتا ہے کہ بھائی وہ کاتب وحی نہیں تھے، ویسے کاتب تھے، کہتے ہیں اس کا قول بھی رد ہے، آئندہ اس کے پاس جا کر کے بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صحابی کے عمل کو، صحابی کے اہمیت کو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں جو فتنوں کے دور کے اندر پیدا ہوئے اور فتنوں کے اندر ہم لپٹے ہوئے، اور ہم بات کریں کن کے بارے میں کہ جن کو اللہ میرا چنے اور اللہ کہے کہ میں نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، ہم ان کے بارے میں باتیں کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ بہتر ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ کہنے لگے سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی ساری خلافت ایک سائڈ پہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ایک سائڈ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابیت کا یہ جو شرف ہے، یہ جو اہمیت ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مقام ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 پارے قرآن مجید کے نازل ہونے والے، ان کے اندر کاتب وحی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایات، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان کانا ممن یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیغمبر جب کوئی بات لکھوانی ہوتی، وحی لکھوانی ہوتی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کے بلاتے ہوتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کان اسلم قبل الفتح ویکتب الوحی، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو پروپیگنڈے، یہ جو باتیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور کہتے ہیں جی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھائی جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، جن کے بارے میں نے پہلی حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد،
اللہ نے تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کا دل سب سے بہترین دل ہے، فابتعثه لرسالته واصطفاه لنفسه، اللہ کے پیغمبر کو آخری نبی مقرر کیا، ان کو رسالت دی، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دلوں کو ٹٹولا، دوبارہ سے پرکھا، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، اس وجہ سے فجعلہم وزراء نبیہ، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو مقرر کیا۔ پیارے بھائیوں، ہم شروع سے یہ بات کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، اور یہ سیدنا امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی جس کے بارے میں ہم یہ لفظ صحابی بولتے ہیں، ہم ان کے ایمان کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آخری بات آپ کے سامنے کروں، ہمارے ہاں عجیب سسٹم ہے، کہتے ہیں جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر سیدنا علی کی مخالفت کی، آپ کو کیا صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مخالف ہے، ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا مانتے، حیدر کرار مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، ہم ان کو یہ خطاب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح اور یہ باتیں ان کے بارے میں، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ ہاں، سیدنا علی کا اپنا قول موجود ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے رحمت کی امید ہے کہ دونوں جانبین سے جو بھی شہید ہوئے ہیں اللہ سب کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ پیارے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال اللہ کے پیغمبر کے اس صحابی نے حکومت کی ہے۔ آپ جو بھی کوئی اعتراض کرتا ہے ان سے کہیں کہ اس 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک فالٹ سیدنا امیر معاویہ کا نکال کر کے دکھائے۔ 20 سالہ حکومت کے اندر صرف بات کیا ہے جی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کاتب وحی نہیں تھے، سیدنا علی کے خلاف گئے، اور بھائیوں اتحادی خطا ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول امر هذه الامتی، سب سے پہلے اس امت کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر نبوت ہوگی، ثم یکون خلافتا رحمتا، پھر اللہ کی طرف سے رحمت والی خلافت ہوگی، ثم ملکن رحمتن، پھر اللہ کی طرف سے بادشاہت ہوگی جو کہ رحمت والی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ خلیفہ چاروں خلفاء کے فوری بعد بادشاہت ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا ملکن رحمتن، یہ رحمت والی حکومت ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے اس کو ذکر کیا۔ پیارے بھائیوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر ہے کہ ہم جس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ صحابی ہے، ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ میرے اللہ نے ان سب کو معاف کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی، ان کے ایمان کے اوپر عقیدہ اور فکر، سوچ اور نظریہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔